بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے. یہ سورہ شریفہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی یہ سورہ عصر ہے. چونکہ سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے. اس کلمہ عصر کی وجہ سے اس سورہ شریفہ کا نام سورۃ العصر رکھا گیا ہے. یہ قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے. پہلے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے اور اس میں دیگر سورتوں کے مقابلے میں کم سے کم حروف اور کلمات ہے. سورہ کوثر میں اس سے کم چھوٹی سورت یہ سورۃ العصر ہے. گویا یہ دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ شریفہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا مقولہ ہے کہ اگر لوگ اس سورہ شریفہ میں غور کریں تو ان کے زندگی کے درست کرنے کے لیے یہ اکیلی کافی ہو جائے گی یہ سورہ شریفہ. اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے معارف القرآن کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن قسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے دو آدمی جب آپس میں ملتے تھے ملاقات کرتے تھے تو وہ جدا نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دے. گویا اس میں بڑی نصیحت ہے. ہر ایک سورہ عصر پڑھ کر اپنے ساتھی کو سناتا تھا اس کے بعد سلام کر کے جدا ہوتا تھا. یہ سورہ عصر جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اس کے شان نزول کے بارے میں حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ کلب بن اسید نامی ایک آدمی تھا قریش کا. حضرت ابو بکر کا زمانہ جاہلیت میں یہ دوست تھا یہ کلب بن اسید. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ایک دن وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند آدمی تھے اور ہمیشہ تجارت میں اپنی عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے بہت نفع حاصل کرتے تھے بہت نفع کماتے تھے. تم نے یہ کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا اور لات اور عزا کے دین اور اپنے باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ کر تم بہت بڑے خسارے میں پڑ گئے. لات اور عزا یہ ان کے معبودان باطلہ کے دو نام ہیں. ان کی شفاعت سے تم محروم ہو گئے. یہ کلب بن اسید نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم تو اتنے عقل مند آدمی تھے ہوشیار تھے اور تم نے یہ کیا کیا کہ اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جو آدمی حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا. جو آدمی حق بات کو قبول کرتا ہے تسلیم کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی گفتگو پر اسی بات پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تائید میں اور ان کی بات کی خوبی کے بیان میں یہ سورہ شریفہ نازل فرمائی. یہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے اس سورہ شریفہ کا شان نزول بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے والعصر. عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. عصر کا وقت بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور آدمی کی زندگی کا زمانہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے.
ایک بات. دوسری بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے، عام طور پر انسان اور لوگ اپنی باتوں میں جب قسم کھاتے ہیں تو قسم کا استعمال بسا اوقات سامنے والے کو اپنی بات کا اطمینان اور یقین دلانے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے، گویا کہ وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے، اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو اس مقصد کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنی بات اور گفتگو میں قوت پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے. تو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. زمانے کی قسم، قلم کی قسم، بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم، قیامت وغیرہ کی قسم، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ وہذا البلد الامین، اسی طرح والقلم وما یسطرون والعشر، اسی طرح والتین والزیتون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ بعد میں جو مضمون بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی صداقت کے لیے بطور دلیل اور بطور شاہد کے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر اس کی حقیقت میں ہم غور کریں گے تو اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہے قسم کے بعد تو ہمیں اس کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے وہ عموماً اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد حقیقت اللہ نے بیان فرمائی. کیا حقیقت؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. یا ایک مضمون بیان فرمایا کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. اس کی صداقت اور تاکید کے لیے زمانے کی قسم کھائی گئی. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کے حالات میں اگر آدمی غور کرے تو اس کو یہ بات صاف اور واضح طور پر معلوم ہوگی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آخرت کی تجارت کے لیے بھیجا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. گویا اس زندگی کے سارے کاموں کو اللہ نے ایک تجارت سے، بزنس سے تعبیر کیا ہے. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. گویا جنت اس کی قیمت مقرر کی گئی. تو قرآن کریم نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد ہے کل الناس یغدو فبائع النفس فمحتقها او موبقها، کہ ہر انسان جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے، اللہ کے احکام کی بجاوری کے، اللہ کے احکام کے مطابق اس نے اپنا دین گزارا تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گیا، اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر لیا اس نے. اور اگر اس کے خلاف اس نے کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسه، ہر آدمی جب صبح کو نکلتا ہے تو اپنی جان کا سودا کرتا ہے. اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں تجارت سے تعبیر کیا. گویا اللہ نے انسان کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کے لیے یہ ایک تجارت ہے. اب تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے، تو اس تجارت کا سرمایہ کیا ہے؟
اللہ نے بھی اس کو تجارت کہا، نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس کو تجارت کہا۔ تو تجارت کا سرمایہ کیا ہے؟ اس تجارت کا، ہر تجارت کے لیے کوئی نہ کوئی پونجی اور کیپٹل اور سرمایہ ہوا کرتا ہے۔ تاجر سرمایہ اور کیپٹل سے تجارت کرتا اور نفع کماتا ہے، اور سرمایہ کو بھی ترقی دیتا اور بڑھاتا ہے۔ تو انسان کی تجارت کے لیے سرمایہ کیا ہے جس کو اللہ نے تجارت کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تجارت کے لیے جو سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، 60-70 سال کی جو زندگی، وہی زندگی ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت گھٹتا رہتا ہے، یعنی کم ہوتا رہتا ہے، اس میں کمی آتی رہتی ہے۔ اس لیے تو ایک عربی شاعر نے کہا ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس من ان تقصت بها جزءا۔ تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے۔ سانس ہم جو لے رہے، شاعر کہتا ہے تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے، جب تمہاری ایک سانس گزر گئی تو گویا تمہاری زندگی میں اتنی کمی آ گئی۔ جو جو وقت گزرتا جاتا ہے زندگی میں کمی آتی جاتی ہے، اور زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ جو سرمایہ ہے زندگی کا، یہاں پہ ایک بات دوسری یہ سمجھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے سرمایہ دو طرح کے ہوتے۔ ایک منجمد سرمایہ، منجمد سرمایہ یعنی ایسا سرمایہ کہ آدمی جب اس کو استعمال کرے تب وہ اس کے ہاتھ سے نکلے گا، اگر اس کو استعمال نہ کرے تو وہ سرمایہ باقی رہے گا۔ مثلا آدمی کے پاس ایک رقم ہے، یہ منجمد سرمایہ ہے، اگر ہم ابھی استعمال کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو محفوظ رکھ دے تجوری کے اندر کباٹ میں، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد، یعنی جب بھی ہم اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا، اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ اپنی حالت پہ باقی رہے گا۔ تو یہ ہوا منجمد سرمایہ۔ اور ایک ہے سیال سرمایہ، یعنی ہم اسے فوری طور پر فائدہ اٹھا لیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے، اور وہ آدمی جو برف بیچ رہا تھا وہ آواز لگا رہا تھا کہ لے لو اس آدمی کی چیز، لے لو اس آدمی کی چیز جو اس وقت جو اس کے ہاتھ سے ہر وقت نکلتی جا رہی ہے، لے لو اس آدمی کی چیز جو ہر وقت اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ برف تو پگھلتا رہتا ہے، اب وہ جتنا جلدی اس کو بیچ کر اس سے پیسے بنا لے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر برف جلدی نہیں بکا تو وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جائے گا، اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ہماری زندگی کے ایام بھی ایسے ہی ہے۔ آج اگر ہم کو کوئی کام نہیں ہے تو آج کے دن کو ہم محفوظ رکھنا چاہے، بند کر کے رکھنا چاہے کہ چلو آج تو کچھ کام نہیں ہے، اس کو محفوظ کر لے، جب کبھی کام ہوگا اس کو ہم استعمال کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو بچا کر نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہے گا۔ تو یہ ایک ایسا سرمایہ ہے زندگی کا، یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر ہم اس سے ہاتھوں ہاتھ فائدہ اٹھا لیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم گھاٹے میں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، ان ایام کو ہم جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، اللہ کے اوامر میں، اور اللہ نے ہمیں جو احکام دیے کرنے کے اس کے اندر ہم صرف کریں گے تو ان اوقات کے ذریعے، اسی زندگی کے ذریعے ہم آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ کما سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمارے یہ اوقات ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو کم از کم یہ نقصان تو ضرور ہوا کہ ان اوقات میں ہم آخرت کی بڑی جو دولت حاصل کر سکتے تھے وہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان اوقات کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، یہ تو اپنا ڈبل نقصان۔
کہ جب آدمی اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، یہ سیال سرمایہ ہے، اور ہر آدمی نقصان اور گھاٹے میں ہے، سرمایہ اس کا یعنی زندگی اس کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے کہ جب سال پورا ہوتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں۔ اگرچہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی یہ حرکت کرنے لگے اور اپنی سالگرہ اور برتھ ڈے بنانے لگے۔ سالگرہ منانے والے دعوتیں کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا، ہماری زندگی میں 1 سال بڑھ گیا، کہ ہم پہلے اتنے سال کے تھے اب 1 سال کا اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ 1 سال کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ ہمارا اتنا 1 سال کم ہوا۔ اگر ہم دیکھیں غور سے اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی عطا فرمائی، تو جب 1 سال ہوگا تو یوں کہا جائے گا کہ 60 سال میں سے 1 سال کم ہوا، اور لوگ یہ کہتے کہ 1 سال کا اضافہ ہوا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے جب سالگرہ ہوئے تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہ آگ گرا سے 1 اور برس جاتا رہا۔ یعنی اس وقت ہمیں یہ بید کھلا اور ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ 1 سال بڑا نہیں بلکہ 1 سال ہمارا کم ہوا ہے۔ تو خلاصہ کہ اللہ نے یہ جو قیمتی سرمایہ زندگی کی شکل میں ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانا چاہیے، اور جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ آج ہم دنیا میں اگر دیکھیں گے جو لوگ بڑے بڑے کامیابی سے ہمکنار ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو کارآمد بنایا ہے، ورنہ ہاتھ سے یہ دولت نکلتی چلی جائے گی اور ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، بزرگوں کے حالات ہم سنتے رہتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 1 منٹ کے اور 1 لمحے کی قدر کی۔ جب انہوں نے اپنے 1 لمحے کی اور 1 منٹ کی قدر کی تو انہوں نے اسی زندگی کے اندر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی بہت کچھ کام کیا انہوں نے۔ ایک بزرگ کا نام ہے شیخ علی جرجانی، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ روٹی کھانے کی بجائے ستو فاق لیا کرتے تھے، ستو گیہوں کو پیس کے بنائے آٹے کی طرح وہ رہتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ صرف ستو فاق لیا کرتے روٹی نہیں کھاتے؟ تو فرمایا میں نے روٹی کھانے کا حساب لگایا کہ روٹی جب کھاتے تو اس کو چبانا پڑتا ہے اور اس میں اتنی دیر لگتی ہے کہ جتنی دیر میں اتنی قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر سکتا ہوں، لہذا میں ستو فاق لیتا ہوں تو مجھے 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں ستو فاق لیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے، چنانچہ 40 سال انہوں نے اسی طریقے پہ گزارے کہ روٹی نہیں کھائی، بس ستو پاک کر اپنی زندگی کو بسر کر لی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اپنے کھانے کے ٹائم میں سے کٹنگ کر کے اس میں سے وقت نکال کے تسبیح پڑھتا ہو تو کیا وہ دوسرے اوقات کو ضائع کر سکتا ہے؟ لیکن آج ہم اپنے اوقات کو کتنا ضائع کر رہے ہیں، کرکٹ کے بہانے، میچ کے بہانے، طرح طرح کے بہانے سب اپنے اوقات کتنے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ داؤد تائے، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی چبا کر کھانے کی بجائے وہ ایسا کرتے تھے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے پانی میں ڈال دیتے تھے، بھگو دیتے تھے، جب نرم ہو جاتے تو اس کو پھر منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار لیتے۔ روٹی کا مقصد ہے غذا، جب حلق سے نیچے جائے گی تبھی تو وہ مقصد حاصل ہوگا، البتہ بھگو کر کھانے کی وجہ سے وہ لذت جو حاصل ہونی چاہیے وہ لذت حاصل نہیں ہوگی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ روٹی کے ساتھ سالن کھانا چاہیے، اس طرح نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ روٹی جب کھائیں گے تو اس کے اندر اتنا وقت ہمارا جائے گا، تو اس وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں کہ اس کو ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو لیتا ہوں، جب نرم ہو جاتے تو اس کو میں فوراً نگل لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے اوقات کی اس طریقے پہ قدر کی اور 1 منٹ کی انہوں نے قدر کی۔ تو آخرت کی تجارت، اللہ نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ آخرت کی تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن پاک کی شروع کے اندر میں نے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ صف کی 1 آیت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اسی طرح ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
آخرت کی تجارت یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا ہے۔ ایک نیکی کرو تو 10 کے برابر ثواب، اور یہ جو 10 ہے وہ کم سے کم ہے، جب بڑھتے تو 10 سے گنا سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کتنا دیں گے، اضعافا مضاعفا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ مثلا اللہ نے ایک جگہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ جس کو چاہے اس کو 700 سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نیکیوں کا اتنا زیادہ بڑھاوا دیا ہے کہ جب آدمی اس کو سوچے اور آخرت کے لیے عمل کرے تو بہت کچھ ذخیرہ تھوڑے سے وقت کے اندر کر سکتا ہے اپنے آخرت کے لیے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو لوگ اس عمر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں تو ان کی عمر یوں ہی گزرتی جا رہی ہے اور وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا والعشر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ انسان سے مراد نوع انسانی، البتہ کون لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے؟ جو آدمی 4 کام کرے وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں رہے گا۔ وہ 4 کام کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، گویا انہوں نے اپنی ذات کو ٹھیک کر لیا، کامل بن گئے، اپنے اندر کمال پیدا کر لیا۔ 2 کام پھر فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کے اور صبر کی نصیحت کرے۔ دوسروں کو حق بات اور صبر کی نصیحت کرنا، دوسروں کو درجے کمال تک پہنچانا، یعنی خود کامل بنے اور دوسروں کو کامل بنانے کے لیے محنت کرے، مکمل بنے۔ یہ 4 صفات جس کے اندر ہوگے وہ خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا یہ 4 اعمال، ایمان، اعمال صالحہ، دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی نصیحت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خسارے سے، گھاٹے سے بچنے کے لیے آدمی کا صرف اپنے طور پر کامل بن جانا یہ کافی نہیں۔ ہم نے ایمان قبول کر کے اعمال صالحہ کا اہتمام کر لیا، اپنی زندگی ٹھیک کر لی، پھر بھی ہم گھاٹے سے نکلے نہیں ہیں۔ ابھی گھاٹے سے نکلے ہوئے اس وقت ہم کہلائیں گے جب دوسروں کی بھی اصلاح اور کمال کی ہم فکر کریں گے، بالخصوص اپنے ماتحتو اور جن پر ہمیں اقتدار اور اختیارات حاصل ہے ان کو جب تک کامل اور مکمل بنانے کی ہم محنت نہیں کریں گے، حق کی نصیحت اور وصیت نہیں کریں گے، تب تک ہم خسارے سے بچ نہیں سکتے۔ تو فقط اپنی ذات تک ہمیں نیک اعمال کیا تو اس سے ہم ابھی گھاٹے سے نہیں نکلیں گے جب تک ہم دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر نہ کریں تب تک۔ پھر یہاں پہ فرمایا آیت میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق سے مراد کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے حق سے مراد عقائد حقہ، یعنی صحیح عقیدہ اور اعمال صالحہ، نیک اعمال، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مراد گناہوں سے بچنے کی تاکید۔ بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ حق سے مراد صرف عقائد حقہ یعنی صحیح عقائد ہے، اور صبر سے مراد اعمال صالحہ اور گناہوں سے بچنے کی تاکید، یہ دونوں کو شامل ہے۔ مطلب یہ دونوں کام بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آدمی اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے سے نہیں بچا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھاٹے سے اور نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو کامل بنانے کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہم دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں، حق اور صبر کی وصیت اور گناہوں سے بچنے کی تاکید، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم کرنا، نیک کام کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔
اس کے بغیر آدمی اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے سے نہیں بچا سکتا۔ امر بالمعروف کے سلسلے میں بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو صحیح کرے، سدھارے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو اس کو ہاتھ سے روکنے اور درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ، وہ اپنی زبان سے اس کو روکے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جو آدمی ہاتھ سے بھی درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے بھی درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی نے تیسرا درجہ بیان فرمایا کہ اس کو اپنے دل سے برا سمجھے۔ پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت، اس سے مراد کیا؟ یعنی کہ جس آدمی کو اقتدار حاصل ہو، علماء نے محدثین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہے وہ اپنے ہاتھ سے برائیوں کو دور کرنے کا اہتمام کرے۔ مثلا بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، یا اس کے ماتحت مختلف علاقوں کے حکام ہیں جن کو بادشاہ نے حاکم بنایا ہے، ان کو اپنے اس اقتدار سے جس علاقے پر ان کو حکومت حاصل ہے اس سے برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کو اقتدار اور ایک پاور اور ایک طاقت حاصل ہے۔ اگر ان کے پاس طاقت ہے تو اس طاقت کے ذریعے سے وہ ان برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اقتدار کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات کو محدود اقتدار حاصل ہوتا ہے، جیسے ہم کو اپنے گھر میں اقتدار حاصل ہے۔ کسی کو کوئی اگر دکان چلا رہا ہے، ہوٹل، تو اس کو اپنے ماتحتوں پر جو اسٹاف اس کے اوپر اقتدار حاصل ہے، یا کوئی تنظیم چلا رہا ہے تو اس کے اوپر جو بڑا سربراہ ہے اس کے اوپر اقتدار حاصل ہے۔ تو ہر ایک کا اقتدار محدود ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ زبان سے روکے۔ اگر ہم یہ سارے کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکے۔ اگر ہم لوگوں کو برائی کرتا ہوا دیکھے اور ہمارے پاس اقتدار نہیں، یعنی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو ہاتھ سے روک سکے، ایسا نہیں کہ ہم ڈنڈا لے کے چلے جائیں، تو پھر تو اور زیادہ نقصان ہوئے گا، بلکہ زبان سے روک دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی برائی، جو کام وہ کر رہے اس کی برائی ان کے سامنے بیان کرے۔ نیکی کا کام ہے تو اس کی اہمیت اور اس کے فضائل ان کے سامنے بیان کرے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرے۔ اس کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو ہماری جو ذمہ داری تھی ان تک بات پہنچانا، وہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ زبان سے روکنے کی صورت میں سامنے والا ناراض ہو جائے گا، یا سامنے والے کی طرف سے اگر ہم اس کو سمجھانے جائیں گے اس کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اب اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا درجہ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ برحال وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھلے باتوں کا حکم اور برے باتوں سے روکنا بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ وصیت سے تعبیر کیا ہے۔ وصیت دراصل اس نصیحت کو کہا جاتا ہے جو آدمی موت کے وقت اپنے متعلقین کو کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑی تاکید اور دل سوزی کے ساتھ وہ وصیت کی جاتی ہے، بڑی شفقت اور پیار اور محبت سے کی جاتی ہے، اس لیے اس کو وصیت سے اللہ نے تعبیر کیا۔ گویا ہم بھی کسی کو بھلے بات کا حکم کرے تو اسی انداز سے کرے۔ بھلے بات کا حکم کرنے میں بھی ہمارا طریقہ اور ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک موقع پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ رحمٰن نے بیان فرمایا، کہا کہ حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے اگر کہی جائے، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے اگر کہی جائے تو کبھی نقصان نہیں کرے گی۔ آج بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میری بزرگی ان کے سامنے ظاہر ہو، میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے یا سامنے والے کو بے عزت کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے، تو یہ نیت درست نہیں۔ سامنے والے کی حقارت ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کی بھلائی اور ہمدردی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ نیت بھی درست ہو، لیکن اس کے لیے لوگوں کے ساتھ جو طریقہ اپناتے ہیں وہ اس انداز سے کہ سننے والا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، تو بہت سی مرتبہ یہ طریقہ سامنے والے کو ضد پر آمادہ کرتا ہے۔
کہ وہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو تینوں باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. علامہ نے فرمایا حق بات ہو، حق طریقے سے ہو اور حق نیت سے ہو تو انشاءاللہ کبھی یہ نقصان نہیں کرے گی. بات بھی درست ہو، حق ہو، صحیح نیت سے ہو اور صحیح طریقے سے کہیں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی نقصان نہیں ہوگا. الغرض جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو کامل بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو کامل بنانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو حق کے اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بدعات سے رسومات سے اللہ ہماری پوری طرح حفاظت فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لا اله الا انت سبحانك اني كنا ظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.